سوال نمبر 1 علی بھائی کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ریسرچ پیپر 5B میں کمپلیٹ علم ہے اور مقدمہ بھی اسٹرانگ ہے، تو پھر ضعیف احادیث کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس پورے پمفلٹ میں، یہ پمفلٹ میں نے بائی چانس آج رکھا ہوا ہے، مجھے خدشہ تھا کہ 5B کے اوپر کوئی بات کرے گا۔ 5B میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث اس میں ایسی ہو جسے امام ترمذی صحیح کہتے ہوں اور شیخ زبیر لیجئی صاحب ضعیف کہتے ہوں، یا امام البانی اسے ضعیف کہتے ہوں اور زبیر لیجئی صاحب اسے صحیح کہتے ہوں۔ اگر کوئی ایک روایت بھی ایسی موجود ہے جس کے اوپر محدث کی تحکیم نہیں لگی ہوئی تو آپ کا ہاتھ اور ہمارا گریبان۔ دوسری بات، اس سرچ پیپر میں نے 200+ احادیث کربلا کے دفاع میں اور اس کے پس منظر کے دفاع میں لی ہیں، میجورٹی بخاری اور مسلم سے ہیں، اس کے اوپر تو اتفاق ہے اہل سنت کا۔ رہ گئی ادر دین بخاری اور مسلم، ترمذی سے، ابو داؤد سے، نسائی سے، ابن ماجہ سے، مسند احمد سے، المستدرک للحاکم سے۔ تو میں نے ان احادیث کے اوپر دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین اور ہمارے پرانے جو محدثین ہیں ان کی تحکیم لگائی ہے۔ کسی حدیث پہ امام حاکم کی تحکیم ہوگی، کسی پہ امام ذہبی کی ہوگی، کسی پہ امام ترمذی کی تحکیم ہوگی، کسی پہ دور حاضر میں شیخ البانی، شیخ زبیر لیجئی، شیخ شعیب ارناؤت رحمہم اللہ اجمعین، اب تینوں ہی فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور انہیں نیک کاموں کا اجر دے، برائیوں سے درگزر فرمائے۔ اور جو زندہ لوگ ہیں، سلیم اسد ہیں، یا ہمارے جیلم شہر سے ہی شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب ہیں اور ہیں، ان کی میں نے باقاعدہ، یا ارشاد الحق عصری صاحب ہیں، ان کی تحکیم لگائی ہوئی ہے۔ اگر کسی حدیث کی صحت کے حوالے سے آپ کو کوئی ریزرویشن ہے تو وہ جو تحکیم لگانے والے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے ڈسکشن کریں، ہمارے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے محدثین کی تحکیم لگا کے ہم بری ذمہ ہو گئے، کیونکہ ہم جن کے سامنے مقدمہ رکھ رہے ہیں وہ ان محدثین کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ رہ گئے بریلوی اور دیوبندی، وہ تو ہر طرح کی حدیث ہی مان لیتے ہیں، صرف اہل حدیث کو ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تو فلاں امام کی یہ جرح ہے، فلاں کی تحکیم دکھائیں، تو انہی کے لیے ہم نے یہ تحکیم لگائی ہوئی تھی ادر دین بخاری اور مسلم کے۔ میری 2 نمبری تب ہوگی کہ اگر میں کوئی حدیث لکھوں اور اس حدیث کے اوپر جو تحکیم ہے وہ جھوٹی لکھ دوں کسی امام کی طرف، اس امام نے اسے ضعیف کہا اور میں کہوں کہ اس نے کہا ہے صحیح ہے، تو آپ مجھے پکڑیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک امام اسے ضعیف سمجھ رہا ہے، دوسرا صحیح، تو میں صحت کا حکم دکھاؤں گا اور اسی امام سے دکھاؤں گا۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں، اسے امام ترمذی حسن کہتے ہیں، شیخ زبیر لیجئی صاحب بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، امام حاکم بھی اور امام ذہبی بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ میں نے اس پمفلٹ میں یہ حدیث ڈال کے تینوں بڑے ائمہ کی تحکیم لگائی ہے، لیکن اس حدیث کو شیخ البانی ضعیف کہتے ہیں۔ اب آپ البانی کی تحکیم اٹھا کے کہیں کہ انجینئر صاحب نے ضعیف روایت ڈال دی، تو سرکار اس کے اوپر میں نے پمفلٹ کے ہر حدیث کے ساتھ جو ریفرنس ہے وہ ریڈ کلر میں لکھا ہے تاکہ عقل کے اندھے کو بھی نظر آ جائے۔ الفاظ سارے بلیک ہیں، ریفرنسز ریڈ ہیں، ڈفرنٹ کلر۔ اس کی وجہ سے اس کی پرنٹنگ کی کاسٹ 4 گنا بڑھ گئی ہے، کیونکہ 2 کلر لگانے پڑے ہیں، ورنہ 5B جتنے پیسوں میں چھپ رہے ہیں نا اتنے پیسوں میں 4 گنا 5B چھپ سکتے تھے صرف اس، اور باقی بھی ہمارے کلرڈ ہیں، اسی وجہ سے کہ ریفرنس الگ سے نظر آئے، بندہ فوراً دیکھ لے۔ تو میری بےایمانی تب ہوتی جب میں البانی صاحب کی تحکیم لگا کے کہتا کہ البانی صاحب نے بھی اسے صحیح کہا اور البانی صاحب نے اسے ضعیف کہا ہو۔ تو میں نے یہ بتایا کہ اب بالکل اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے جسے امام ترمذی حسن صحیح کہتے ہیں، شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے ہیں آمش کی تدلیس کی وجہ سے۔ اور اس حدیث کا تو میں نے خود شیخ زبیر صاحب سے پوچھا، تو وہ کہتے ہیں
اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے تھا عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ، لیکن چونکہ میں ایک اصول کو لے کے چل رہا ہوں اس کی وجہ سے میں اس کے اوپر ضعف کا حکم لگاتا ہوں. باقی وہ کہتے تھے میرے نزدیک وہ مردود ہے ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد. وہ حدیث جسے امام ترمذی حسن صحیح کہہ رہے ہیں، شیخ البانی اسے صحیح کہہ رہے ہیں، میں کیوں نہ اس پمفلٹ میں ڈالوں؟ کیونکہ وہ دو بڑے امام، دنیا میں کروڑوں لوگ انہیں امام مانتے ہیں حدیث کی فیلڈ میں. امام ترمذی تو پرانے اماموں میں سے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد کا سر کاٹ کر جب مختار سکوی کے سامنے لا کر رکھا گیا تشت میں، کیونکہ مختار نے بدلہ لیا تھا تو اس نے کہا کہ جس طرح حسین ابن علی کا سر کاٹ کے نا اس خبیث کے سامنے رکھا گیا تھا جو بخاری میں 3748 ہے، تو اس کا سر کاٹ کے میرے سامنے رکھا جائے. تو وہ رکھا گیا تو وہاں پہ ایک بڑا سا سانپ نما اژدہا نمودار ہوا جو اس کے نتنوں میں داخل ہو کے منہ کے راستے باہر نکلا، اور کئی دفعہ اس نے یہ ایکٹیویٹی کی، اور وہ بخاری میں اور ترمذی میں موجود ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے بھی حضرت حسین علیہ السلام کے اس جگہ کے اوپر چھڑی ماری تھی، وہ اللہ نے بدلہ اتارا. اب میں نے اس حدیث کو یہاں پہ ڈالا ہوا ہے. اب اس حدیث کو کوئی پکڑ کے کہتا ہے جی یہ تو حدیث جو ہے وہ آمش کی تدلیس ہے، آپ نے کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ بڑے آئمہ میں سے کئی آئمہ ہیں جو آمش کی تدلیس سے صرف نظر کرتے ہیں، چاہے امام ذہبی ہوں، امام حاکم ہوں، اہل حدیث کے بڑے امام ارشاد الحق اثری صاحب ہوں، شیخ البانی ہوں، امام ترمذی ہوں. تو ان کے ماننے والے کروڑوں لوگ ہیں. میں کس طرح اس حدیث کو نکال دوں؟ ان کے نزدیک تو وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ آئی؟ لہٰذا اس پہ جو میں نے لکھا نا یہ تمام روایتیں صحیح الاسناد ہیں محدثین کے ہاں. ہمارا مقدمہ تو ایک ہی حدیث کور کر رہی ہے جو ناسبیت کے تابوت میں آخری کیل اور ان کی قبر پہ لگا ہوا کتبہ ہے کہ یہ جو ناسبیوں کی لاشیں ان قبروں میں موجود ہیں وہ قتل کرنے کا جو انسٹرومنٹ ہے وہ 2812 ہے بخاری کی، کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. بخاری میں 2812 اور بخاری میں 447 اور مسلم میں بھی موجود ہے 7320 سے لے کے آنورڈ 3-4 اس کے طرق موجود ہیں. یہ ایک حدیث پورے مقدمے کو کلیئر کرتی ہے اور اس چیز کو بھی کلیئر کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں جی ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے. اس حدیث کے آغاز میں ہے کہ عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس سے کہتے ہیں اور اکرمہ تابی سے کہتے ہیں کہ تم دونوں جاؤ اور ابو سعید خدری سے جا کے ان کی حدیث سنو. ابو سعید خدری کو تو سینکڑوں ہزاروں حدیثیں یاد ہیں، اور حدیث کون سی بیان کرتے ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تو یہ جو کہتے ہیں چھپانی چاہیے، وہ جو چھپانے والی بات ہے وہ انہوں نے بیان کی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت نہیں ان کو سنائی، کیونکہ اس زمانے میں حضرت علی کے اوپر سب و شتم ہو رہا تھا. تو ابو سعید خدری نے حضرت علی کی شان میں، عمار ابن یاسر کی شان میں روایت کو ہائی لائٹ کیا. تو جس زمانے میں جو ضرورت ہوتی ہے وہ کرنی پڑتی ہے. اللہ کے فضل سے ہم کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو یہ میں کلیئر کر دوں. اب اس کے اوپر کہنا کہ یہ کوئی بےایمانی کی ہے، یہ بےایمانی تو تب ہو جب ہم یہ بات ہائی لائٹ نہ کر رہے ہوں کہ یہ حدیث جو ہے وہ جھوٹ باندھے ہم کہ اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح کہا اور امام ترمذی نے نہ کہا ہو. ان کے نزدیک تو وہ درست ہے، رہ گئے میرے نزدیک مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصول محدثین میں اختلاف موجود ہیں، دونوں طرف کی آراء موجود ہیں، دونوں طرف کے ماننے والے لوگ موجود ہیں. ہم نے تو ہر وہ اسلحہ چلانا ہے جس کے ذریعے ہم ناسبیت کا رافضیت کا قلع کما کر سکیں. ٹھیک ہے، رہ گئی ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے. اگر میں نے اپنے اذکار کارڈ میں وہ آمش کی تدریس کی وجہ سے وہ اس روایت پہ لکھا کہ صرف دائیں ہاتھ پہ شمار کرنے کی سند آمش کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ مطلب میں نے اس سے یہ ثابت کیا کہ دائیں ہاتھ پہ پڑھنا گناہ ہے؟ نہیں، دائیں ہاتھ پہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں. صرف دائیں ہاتھ پہ پڑھنا میں نے اسے کنڈیم کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے ساتھ یہ ابو داؤد کی اور ترمذی کی حدیث لکھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انگلیوں پر جو شمار کرتا ہے اس کی انگلیوں کو بلوایا جائے گا قیامت والے دن، وہ اس کے ذکر کی گواہی دیں گے. تو ہمیں دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ کے اوپر شمار کرنا چاہیے. تو اینڈ رزلٹ یہ نہیں نکلا کہ اس روایت کے ضعیف ہونے کی وجہ سے میں نے رزلٹ یہ نکالا کہ آپ بائیں ہاتھ پہ شمار کریں. میں نے تو کہا دونوں پہ کریں.
تو وہ روایت ضعیف لکھنے کی وجہ سے دائیں ہاتھ پہ شمار کرنے کو تو میں نے کنڈیم نہیں کیا، رزلٹ تو میں نے وہی نکالا ہے کہ صرف دائیں پہ نہ کریں. اور اس حدیث میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ نبی علیہ السلام بائیں پہ نہیں کرتے تھے، صرف لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ پہ شمار کرتے ہوئے دیکھا. اب ظاہر ہے کہ یہ اذکار تو میں بھی دائیں ہاتھ پہ ہی کرتا ہوں. اب 3 دفعہ اگر میں نے کوئی چیز پڑھنی ہے اس میں بایاں ہاتھ تو نہیں آئے گا، بایاں ہاتھ تو آئے گا 33 دفعہ والے میں، یا 10 دفعہ کوئی چیز پڑھنی ہے وہ تو میں بھی دائیں ہاتھ پہ ہی کرتا ہوں. ابتدا تو میں دائیں سے کروں گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ابتدا دائیں طرف سے کرتے تھے، کرتے کی آستین میں پہلے دائیں پھر بائیں ڈالتے تھے. تو ابتدا تو دائیں سے ہوگی، پھر بائیں تک پہنچ جائیں گے. تو اس میں سے کوئی ایسی بات ہوئی نہیں نا کہ جو اپوزٹ رزلٹ نکل رہا ہو. ہم سے چیزیں سیکھ کے ہماری مخالفت کرنا تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے. 10 دسمبر 2011 کو، آج سے آلموسٹ 11-12 سال پہلے، میں نے وہ پہلا لیکچر ریکارڈ کرایا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کے علمی رد پہ. احترام تو میں ان کا کرتا ہوں. حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، ویب کیم پہ ریکارڈ ہوا تھا، مسئلہ 61. یہ ساری باتیں میں نے اس میں بھی بتائی ہوئی ہیں، پہلے دن سے یہ باتیں بتا رہا ہوں. اس میں میں نے عبید اللہ ابن زیاد والی روایت بیان کی اور اس کے اندر سکم بھی بتایا کہ البانی سے صحیح کہتے ہیں، ترمذی سے صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب. ہم نے تو کبھی کتمان حق کیے ہی نہیں اس حوالے سے. ہم نے بتا دیا کہ صحت کا حکم، جس کو البانی کی تحقیق کے اوپر تسلی ہے وہ ان کی تحکیم لے لے، جن کو زبیر زئی صاحب کی تحکیم کے اوپر ہے وہ ان پہ لے لے. اور میجارٹی تو ایسی ہیں جو متفقن علیہ ہیں، دونوں ان بڑے ائمہ کے نزدیک وہ روایتیں ٹھیک ہیں. اور بخاری مسلم سے ہمارا مین مقدمہ ثابت ہو رہا ہے. تو ہم نے کوئی 2 نمبری نہیں کی ہوئی ہے، اسے 2 نمبری بنا کے پیش نہ کریں. یہ بالکل آپ غلط کر رہے ہیں. آپ ہمارا مقدمہ کسی بھی نیوٹرل بندے کے پاس لے جائیں، وہ کہے گا کہ یار اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں مسئلہ تو کوئی نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے کہ جی البانی کی تحقیق اس میں سے نکال دو، تو جو البانی کو امام مانتے ہیں وہ کہیں گے کہ زبیر زئی کی نکال دو، ہم تو البانی کو مانیں گے. تو مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں گا؟ پھر میں 2 پمفلٹ لکھوں کہ زبیر زئی کو ماننے والوں کے لیے اور البانی کو ماننے والوں کے لیے؟ نہیں، مقدمہ تو میں نے ایک جگہ بیان کرنا ہے. تو میں نے ایک جگہ بیان کیا، ایک ہی بات زبیر زئی صاحب کی تحکیم میں کہیں صحیح ثابت ہو رہی ہے تو دوسری وہی بات البانی صاحب کی تحکیم کی کسی اور حدیث میں صحیح ثابت ہو رہی ہوتی ہے. ہم نے کمبائنڈ کر کے لکھ دیا. اصل مقدمہ تو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. تو الحمدللہ کوئی بےمانی نہیں کی ہے اللہ کے فضل سے. بےمانی تو وہ کرے گا جس نے کوئی فرقہ لانچ کرنا ہو. ہم نے جتنی باتیں، اس سے بڑی بات ہم نے حدیث کے نمبر لکھ دیے اور ہم نے کہا آپ کاؤنٹر ویریفائی خود کریں. کسی کو الفاظ کے چناؤ میں ایشو ہے کہ یہ لفظ نہیں یہ ہونا چاہیے تھا، تو ٹھیک ہے آپ اوریجنل ٹیکسٹ کو فالو کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے. آپ کہتے ہیں اس کی بجائے یہ لفظ ہوتا، ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے. دیکھیں اہل حدیثوں نے خود ترجمہ کیا ہے مسلم شریف کا، علامہ وحید الزمان نے، کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی الاسلام کو فتح مکہ پہ کہا کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں. انہوں نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ حضرت معاویہ کو منشی کہہ دیا. اندازہ کرو، وہ تواڈے ابے نے لکھی ہے، ترجمہ موجود ہے. وہ نہیں اس کی بجائے آپ کو کہنا چاہیے تھا کاتب. یار منشی لفظ کوئی نوٹوریس ورڈ نہیں ہے. آج بھی منشی کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. سیٹ کے بعد منشی ہوتا ہے سب کچھ، وہ سارا ریٹن ریکارڈ رکھا ہوتا ہے. اس کو آپ نے نیگیٹو ورڈ کیسے شمار کر لیے جبکہ ترجمہ آپ نے خود کیا ہوا تھا؟ ہم نے دکھا بھی دیا. اپنے بزرگ کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں گالی بنا کے، یہ گالی ہے بھی نہیں تھی، اور اگر دینی تھی تو اپنے بابے کو دو. اس طرح کے الفاظ پکڑتے کہ یہ لفظ نہیں. اس طریقے سے میں نے مسند احمد کی حدیث ایک سیدہ عائشہ اور مولا علی کے حوالے سے بیان کی کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ علی ایک وقت آئے گا تیرا عائشہ سے جھگڑا ہوگا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں کہ اگر یہ کام کروں. میں نے اس کے لیے تھوڑا سافٹ ورڈ استعمال کیے کہ میں بڑا ظالم ہوں کہ اگر میں یہ کروں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے لڑوں. بدبخت تو بہت اعلیٰ درجے کی نٹوریس چیز ہے نا. تو میں نے اس کا سافٹ ذرا ترجمہ کر دیا. انہوں نے کہا نہیں ظالم لفظ موجود ہی نہیں ہے. تو ماموں پارٹی بتاؤ نا لکھا کیا ہوا ہے ادھر؟ وہ لفظ نہیں بتا رہے، انہیں پتا ہے وہ اس سے بھی سخت لفظ ہے، وہ نہیں میں دس دے. جس طرح میرے خلاف بریلویوں نے پمفلٹ لکھا، یہ اپنے ناپاک پمفلٹ اندھا دھند پیروی کے انجام کے 3 صفحے پہ خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے بارے میں توہین امیز کلمات لکھتا ہے. کوئی توہین امیز کلمات نہیں، وہاں لکھا ہے کہ انہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا. تو یہ لکھو نا، یہ لکھتا ہے کہ انہوں نے پڑھوایا تھا لیکن معرفت کی بات تھی، اس کو سمجھ نہیں آئی. ایک عام آدمی تو سوچے گا پتہ نہیں کیا کوئی گالی لکھی ہوئی ہے. نہیں، میں نے لکھا ہے خواجہ معین الدین چشتی صاحب، اتنے القابات کے ساتھ لکھا. تو یہ بھی یہی ہے، اور جس ظالم کا لفظ دکھاؤ تو جو لکھا ہے تم بتا دو نا.
وہ بھی عربی میں بتا رہے ہوتے ہیں. اگلے دن وہ گلے پھاڑنے والا عمار کو ایک فیہ باغیہ قتل کرے گا اور ترجمہ کر اردو باغی جماعت کہنا عربی چ بول چڑھا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے بتایا نا وہ تحاوی شریف چھاپی نا انہوں نے شرح مانی الاثار, اس میں ابن عباس کا فتویٰ تھا حضرت معاویہ کے بارے میں, تو اس کا ترجمہ انہوں نے کہا کہ اس حمار سے پوچھو کہ اس نے کہاں سے ایک وطر نکال لیا. حمار عربی میں کہتے ہیں گدھے کو, گدھے کا ترجمہ ہی نہیں کیا انہوں نے. کنوں کہانیاں کرا رہے ہو؟ تو میں تو الحمدللہ سافٹ ورڈ استعمال کیا, پھر انہوں نے کہا جی آپ ظالم لفظ دکھائیں, وہ بھی ہم نے دکھا دیا. ہم نے مسند احمد سے المستدرک للحاکم سے دکھایا ہے کہ حضرت زبیر کو حضور نے کہا کہ تم علی سے لڑو گے اس وقت تم ظالم ہوگے, ظالم کا لفظ ہے. اور عمار ابن یاسر کا فتویٰ سن کبرا البیہقی سے دکھایا کہ اہل صفین اہل شام کو کافر نہ کہو, کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. آ جاؤ نا, آئے نا داڑھ تھلے ہوں. ٹھیک ہے, آپ پھر بتایا کریں کہ علی بھائی کی غلطی ہے, ان کو کہنا چاہیے تھا یہ کہتے کہ میں بڑا بدبخت ہوں. اور پھر وہ گلے پھاڑنے والا حدیث بیان کر رہا ہے بخاری کے, نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور اس کے بعد کہہ رہا ہے معاذ اللہ, یعنی وہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کتنی گستاخانہ بات کیا, تجدید ایمان کر مولوی, رسول اللہ کی بات کے اوپر پڑھ رہا ہے تو معاذ اللہ معاذ اللہ. عمار کو وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, معاذ اللہ, او یہ رسول اللہ کی بات ہے. اور پھر اس کے اندر کا خمار کیسے نکلا, وہ شیطان نے بات جاری کر دی, کہتا ہے ایک حدیث گڑی ہوئی, بات جنہوں ہے کہ پھڑی جائے گی تے, اور کہتا ہے نہیں مفہوم گڑا ہوا. اچھا مفہوم میرا تے گڑیا, تو دس کے مفہوم ہے دا, اس حدیث دا تو مفہوم, قیامت تک ٹائم ہے. نہ تسی حدیث مباہلہ بیان کر سکتے ہو, نہ حدیث عمار دا مفہوم بیان کر سکتے ہو. کرو, چلو میں نہیں کرتا تم کر دو. جس طرح بریلوی قل انما انا بشر مثلکم کا مفہوم نہیں بیان کر سکتے جب تک کہ توڑ موڑ کے بیان نہ کریں. اہل حدیث کے لیے 2812 وہی ہے جو بریلویوں کے لیے قل انما انا بشر مثلکم ہے. اور یہ میں بشر مثلکم مرتبے میں نہیں بات کر رہا, سپیشی میں بات کر رہا ہوں. ہاں, باقی مرتبے میں رسول اللہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, کوئی جن, کوئی فرشتہ, کوئی پیغمبر نہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہم زندہ ہیں جی. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو ہمارے سے ایشو ہے, ہمارے خلاف ویڈیو بنانے کی بجائے آئے سامنے بیٹھے سوال کر لے, اور سوال کرنے کے بعد سیٹسفائی ہو کے اٹھے, پھر بھی دل کا حسد ختم نہ ہو تو سرکار اس کا کوئی علاج نہیں. حسد تو پیغمبروں کے بیٹوں سے ختم نہیں ہوا, حالانکہ وہ صحابہ تھے. حضرت یوسف کے جو بھائی تھے کافر تھے, نبی کے بیٹے صحابی اور ڈبل صحابی, حضرت یوسف کے صحابی بھی, حضرت یعقوب کے بھی, اور دادا بھی پیغمبر اور پردادا بھی پیغمبر, اسحاق بھی اور ابراہیم بھی علیہ السلام اجمعین. حسد ان میں سے بھی نہیں ختم ہوا. تو حسد ہم نہیں ختم کر سکتے, اللہ ہی آپ کی بیماری دور کرے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں جی. اور